رانا ثناء اللہ صاحب، ایک سوال آپ سے چاہوں گا جاننا، اور آئی ہوپ کہ آپ اس کا براہ راست جواب دیں گے. خبر یہ چلی تھی کچھ لوگوں کو آفر کیا گیا تھا 8 فروری کی رات کو کہ آپ الیکشن ہارے ہوئے ہیں، آپ کو جتوانے کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے. اس میں 3-4 آپ کی جماعت کے چیدہ لوگوں کے نام موجود ہیں. کہا جاتا ہے کہ رانا ثناء اللہ کو بھی آفر ہوئی تھی. کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ کو آفر ہوئی تھی؟ بہرحال اس بارے میں جو ہے وہ نہ تو میں نے کوئی پہلے بات کی ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر میں کوئی بات جو ہے وہ کرنی چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میری ذات سے متعلق بات ہے. لیکن اگر کچھ لوگوں کو اس قسم کی جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں، تو اگر ان کے پاس کوئی ثبوت موجود ہیں کہ کسی کو ہارنے کے بعد جتوایا گیا ہے، تو وہ جائیں نا الیکشن ٹریبیونل میں، وہ جائیں عدالتوں میں. جب وہ سسٹم میں موجود ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، اور پی اے سی کی چیئرمین شپ ان کو چاہیے، ٹی اے ڈی اے بھی چاہیے، باقی سارے جو ہے وہ پروٹوکول بھی چاہیے، تو پھر اسی سسٹم میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو الیکشن سے متعلق کوئی شکایت ہے تو اس کے لیے الیکشن ٹریبیونلز موجود ہیں، اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں، وہاں پہ جائیں. اگر عدالت مجھے بھی وہاں پہ بلا لے گی یا کسی اور ایلیمنٹ بندے کو بلا لے گی، تو جو حقائق ہیں وہاں سامنے رکھ دیے جائیں گے، تاکہ ان کے اوپر ایک رانا صاحب، آپ پراپر کی اور صحیح جماعت سے فیصلہ جو ہے وہ آ جائے. میں 1 سے زائد لوگوں سے خود یہ سوال کر چکا ہوں، اور میں آپ کو ان جو بڑے وہ آنریبل لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، ان سے جو تصدیق کرنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی جماعت سے کم از کم 1 سے زائد ایسے لوگ ہیں جن سے میں نے کراس چیک کیا اور انہوں نے کنفرم کیا کہ ہاں 8 کی رات کو یہ فارم 47 والی کہانی کی آفر ان کے لیے موجود تھی. اور میرا خیال ہے آپ کے لیے بھی موجود تھی. آپ آن ایئر اس کو بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے؟ جاوید لطیف صاحب تو پبلکلی بہت کچھ کہتے ہیں، تو لیکن باقی اور آپ کی جماعت کے لوگ ہیں جو اس کی تصدیق کرتے ہیں. نہیں، لیکن ملک صاحب بات یہ ہے آپ کو کہ ان کا وہ نام لینا RTS چاہیے. کے نہیں لے سکتے، وہ خود بیٹھنے لے سکتے. بٹھانے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی 1 سے زیادہ لوگ بات کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ 35 پینچر کے اوپر بھی لوگ جو ہے وہ بات کرتے رہے ہیں. لیکن بات کرنے سے یا بیان دینے سے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ معاملہ جو ہے یہ حل تو تب ہوگا یا کوئی کسی فورم پہ جا کے حل ہو، یا پھر یہ ہے کہ اگر اس سسٹم میں کوئی خرابی ہے، جو کہ ہے، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلا الیکشن ہے جس کے بعد یہ بیانیہ سامنے آیا ہے. 18 کے الیکشن کے بعد بھی یہی تھا، 13 کے الیکشن کے بعد بھی یہی تھا، پیچھے چلے جائیں یہی ہوتا رہا ہے. 77 بلکہ ایون جو الیکشن فاطمہ جناح اور ایوب خان کے درمیان ہوا تھا 1962 میں، اس کا قصہ دیکھ لیں، وہ وہاں پر بھی. یعنی پاکستان میں سسٹم میں یہ جو خرابی ہے، اس کو کس نے دور کرنا ہے؟ پارلیمنٹ نے دور کرنا ہے یا کسی اور نے دور کرنا ہے؟ اس کے اوپر پولیٹیشنز نے بیٹھ کے کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے یا کسی اور نے پہنچنا ہے؟ تو جن لوگوں نے بیٹھ کے اس قضیے کو حل کرنا ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، وہ کہتا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو پھر یہ اسی طرح سے چلے گا نا پھر. جب آپ کو وارڈا صاحب یہ نہیں لگتا کہ یہ جو سوچ تھی پہلے کہ ہم نیا پاکستان بنانا ہے تھرو عمران خان، تو ان ساروں کو چور ڈاکو ڈکلیئر کر دیں، اب وہ ریگریٹ کرنے غلط تجربہ کر لیا، تو ان تجربات سے اگر ویسے ہی گریز کر لیا جائے، کیا ہی نہ جائے، تو زیادہ بہتر حل نہیں ہے؟ سسٹم ایوالو ہوگا، اس میں کچھ لوگ ہار جائیں گے، کچھ جیت جائیں گے. دیکھیں 5 سال 10 سال 20 سال لگیں گے نا. دیکھیں ندیم صاحب، یہ نا جن کی ڈیموکریسی، جن ملکوں کو آزاد ہوئے 100 سے اوپر سال ہو جاتے ہیں نا، تو آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں پھر ایوالو ہونا شروع ہوتا ہے سسٹم. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے کہ چوائسیز ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ہے. ہمیں ڈیموکریسی بھی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اس ڈیموکریسی کے اندر پرابلمس بھی رکھنی ہے، ان کو فیس بھی کرنا ہے. اور اکنامیکل میلٹ ڈاؤن کے تحت آپ کا پرابلم یہ ہے کہ ہم شائے ہوئے کرتے ہیں چیزوں کو بولنے میں. ہم جا کے پیر پڑ جاتے ہیں کمروں کے اندر، باہر نکل کے ہم ڈیموکریٹس بن جاتے ہیں. آپ کو جب پیسہ چاہیے ہوتا ہے بیرون ملک، آپ کہتے ہیں فوج کو پیسہ لا کے دو. جب آپ کو شہادتیں دینی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں بارڈر پہ آپ کھڑے ہو جاؤ. سیاچٹ میں جنگ لڑنی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں آپ کھڑے ہو جاؤ. جب دنیا کے ممالک میں فارن منسٹری کے جو کام ہیں، وہ جب انریسٹ پہ آپ پالیٹیشن اپنی حماقت سے، زبان سے پٹھے سیدھے لے آتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں فوج کو جا کے بات کرو، DGI کو بھیجو. یہ آج سے نہیں، صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. جب آپ سارے اپنے اور ان کا کیا کام ہے کہ وہ کرٹن کے پیچھے رہ کے کریڈٹ بھی نہیں لیتے اور کر کے بھی دیتے، اور پھر وہ گالیاں بھی کھائیں، باتیں بھی سنیں، الزامات بھی لیں، شہادتیں ووٹ دیں. آپ کے خیال میں اصل جو خرابی ہے وہ ہے ہی پولیٹیشین ہے؟ نہیں، جوڈیشل سسٹم. اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پہلے جوڈیشل سسٹم ٹھیک کریں، پھر پولیٹیشن کو ٹھیک کریں. دیکھیں 96-97% پہ یہ ہمارا ادارہ چل رہا ہے.
اس میں پچھلے ادوار کے لوگوں نے اس میں 5% 4% کا ڈینٹ ڈالا, 91% پہ آج بھی ہے. دیکھیے آج انسپریشن ہمارے لیے کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہے, نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ سب انریسٹ ہے جو عارف حبیب صاحب نے دی ہے بیان. بہت زبردست بیان, بہت اچھا بزنس مین ہے, اچھا انسان ہے, بڑی قدر کرتا ہوں ان کی. انہوں نے ہمیشہ اچھے ایڈوائز سبھی کو دی ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو. ان کا کہنے کا مقصد گھما کے سب نے اپنے مطلب کا لے لیا نہیں. انہوں نے کہا کہ جو انریسٹ ہے, یہ مار دھاڑ, گالم گلوچ, مولا جٹ. دیکھیں آج سینٹ کے اندر اجلاس ہوا, تحمل سے ان کی بات بھی سنے گی, ان کی بات بھی سنے گی, ہماری بات بھی سنے گی. دس از دا وے فارورڈ. ہم لا بنانے والے ہیں, ہم قانون بنائیں گے, ہم امپلیمنٹ کریں گے, سمرائز بھی ہم کریں گے, ڈیفائن بھی ہم کریں گے. تو باہر بیٹھ کے ہمارے بتائے ہوئے قانون کے اندر بلیک لا ڈکشنری سنڈے کے دن دفتر کھول کے زیادہ غصہ کر رہے ہیں. نہیں, میں نہیں کر رہا سر, میرے لیے جج سر, میں آپ کو یہ بڑی کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. جج کیا ہوتا ہے سر, اس کے پاس قلم کی طاقت اور اس کا امپیکٹ یہ ہو کہ انسان بدل جائے. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں بندیال صاحب کے سامنے پیش ہوا, جسٹس منصوری شاہ صاحب کے سامنے پیش ہوا, اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے آگے پیش ہوا. ان کا کانڈکٹ کیا تھا, وہ ہمبل تھے, ان کے قلم میں طاقت اتنی تھی کہ وہ مجھے پھانسی پہ چڑھا دیتے. انہوں نے مجھے ایموشنلی چارج کیا کہ میں مورلی میری بائنڈنگ ہو گئی کہ میں کہوں سر جو آپ نے کہا وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن میں مورلی اپنی اس سینٹ کی کرسی سے استعفیٰ بھی دیتا ہوں, یہ پی ٹی آئی بنتی ہے. میں آئی واز ناٹ پریپیئرڈ جب میں کورٹ کے اندر آ رہا تھا یہ بات کرنے. میں کہیں سے نہیں تیار تھا. میں تو اگر میرے حق میں فیصلہ ہوگا تو میرا کسی کا باپ بھی مجھ سے کرسی نہیں لے سکتا, قانونی طور پر کوئی نہیں لے سکتا تھا. لیکن میں مورلی ان ججز کی ڈیسیژن میکنگ, فیئرنیس اور ہمبلنس, پھلتا ہوا درخت تھا نا, جھکا ہوا تھا, اس سے میں آگے بڑھا. تو آپ کی مورلی ایموشنلی آپ کو چارج کر دیا. مجھے تو اب ڈر لگتا ہے اگر میں جا رہا ہوں کسی جج کے پاس اور جج کے ساتھ میرے خاندانی دشمنی, ایک مثال ہے میرے والد کی دشمنی ہو, اور میرا کیس لگ جائے تو میں تو مر جاؤں گا, کبھی نہیں جاؤں گا اس کے آگے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ میں جب جج کے آگے جا رہا ہوں مجھے فکر ہو میرے کیس پہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. اب آپ چیف جسٹس صاحب مجھے آج بلا لیں, میں ہر بار کہتا ہوں, پچھلے والے نے بھی نہیں بلایا, یہ بھی نہیں بلایا. میرا کام انویسٹیگیشن کرنے کا نہیں ہے, میرا کام ہے سچ بتانے کا. میں خان صاحب کے قریب تھا, 2 ججز تھے جنہوں نے خان صاحب کو کنٹینر میں فون کیا, ان میں سے ایک جج آج بھی موجود ہے. 2 جج تھے, یہ ذرا خبر چلائیے. ٹھیک ہے سر, 2 جج تھے جنہوں نے عمران خان کو آپ کہہ رہے ہیں کنٹینر میں فون کیا. دیکھو سر, وہ کون سے جج تھے؟ نہیں سر, میں تو جب چیف جسٹس صاحب بلائیں گے تو بولوں گا. ایک جج ابھی بھی موجود ہے, یہ خبر بڑی کر کے چلائیے. دوسری چیز ہے 2 جج آپ کہہ رہے ہیں جنہوں نے عمران خان کو کنٹینر میں 2014 میں, اگست 2014 میں نہیں سر, ابھی والے دھرنے کی بات کر رہا ہوں. ابھی والے میں؟ جی سر, ابھی والے دھرنے میں فون کیا. ابھی والے میں؟ یہ 25 مئی والے میں. ابھی والے میں سر, اس سے پہلے جب پہلا 25 مئی والے جب پشاور سے آ رہے تھے. نہیں, جب بریک ہم نے نہیں, جب ہم اسلام آباد میں پہلے چڑھائی کرنے گئے ہیں. ٹھیک ہے سر, جب ہم پہلا دھرنے کا پہلا فیز جو تھا, جب وہ ریورس ہوا, جب سب نے کہا یہ چھوڑ کے چلے گئے اسلام آباد سے, وہ والے دھرنے کی بات کر رہا ہوں. یہ سیکنڈ لاسٹ 2 ویکس ایکٹ. ٹھیک ہے سر, سیکنڈ لاسٹ دھرنے کا جب پشاور سے سر, یہاں جب ہم آئے نا, یہاں سے جب ہم یہاں سے لاک ڈاؤن اسلام آباد جب آپ نے کہا تھا, تب ہم یہاں سے جب واپس گئے ہیں نا, جب وہ بچے جو غریب ہمارے کے پی کے سے آئے تھے, ننگے پیر, بھوکے حال, باتھ روم کھانے کے بغیر, جن کو ہم چھوڑ کے چلے گئے تھے, 2 ججوں نے اندر فون کیا تھا. انہوں نے کہا تھا آپ ریورس ہو جائیں, آپ کے حساب سے چیزیں کر لی جائیں گی. یہ مجھے اس طرح پتا ہے کہ 4 آدمی ہے جن کو خان صاحب نے بات بتائی, اور ہمیں ویریفائی بھی. وہ 4 کون؟ ٹھیک ہے, وہ تو 4 سر میں تو نہیں بولوں گا نا, جب چیف جسٹس صاحب بلائیں گے تو لیکن ایک جج آپ کہتے ہیں ابھی بھی ہیں. بالکل ہے, اور ان جج کی خاصیت بھی کیا ہے, وہ 4 انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے کیس کیے, فیصلے دیے جب ان کی بلے بلے ہو رہی تھی, پھر عمران خان کے لیے وہ چینج ہو گئے. اور یہ خبر بڑی خبر چلائیے جی, گیمز ہے پرسنل, اس میں آپ کو اب سر انٹرفیئر کرنا ہوگا. اس کی پہلے وضاحت لے لوں, رانا ثناءاللہ صاحب کیونکہ ان کی جماعت اس وقت حکومت میں تھی. رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں 2 ججوں نے کال کیا, ایک جج ابھی بھی سپریم کورٹ میں ہے, عمران خان کو جب وہ دھرنا کر رہے تھے. کیا آپ کے نالج میں ایسی چیزیں ہیں؟ نہیں, ہمارے نالج میں تو یہ چیز نہیں ہے, لیکن واڈا صاحب کی بات کو ڈاؤٹ کرنے کا بھی میرے پاس کوئی جو ہے وہ ذریعہ نہیں ہے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو درست ہو سکتا ہے. اس سے پہلے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک مرتبہ بات کی تھی, ایک جج صاحب کا نام لے کے انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کا مجھے فون آیا کہ آپ یہ کیوں ادھر باہر پھر رہے ہیں سڑکوں پہ, آپ ادھر ہمارے پاس آئیں. تو اس کے بعد پھر ہم نے پٹیشن آ کے دائر کی. اس پٹیشن کا فیصلہ جو ہے وہ پھر میاں نواز شریف کے جو ہے وہ معزول کرنے, نااہل کرنے پہ ہوا تھا. سر لیکن ایک رانا صاحب آپ بات بتا سکتے ہیں کہ کیا نواز شریف کو نکالنے میں صرف جاجی کار فرما تھے یا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا؟ یہ تو آپ بتا سکتے ہیں. نہیں دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کا رول بالکل ہوگا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ آئینی تحفظ لے کے اپنے
جو ہے وہ آفس میں اپنی پوزیشن میں بیٹھے ہوں، اگر انہوں نے یہ کام کرنا ہے انڈر پریشر ہو کے، میرا نہیں خیال کہ ثاقب نثار صاحب نے جو کیا وہ اس پریشر کا نتیجہ تھا۔ ثاقب نثار صاحب خود بھی کمیٹڈ تھے، خود بھی وہ اس بات کے اوپر جو وہ کر رہے تھے اس کے اوپر وہ خود بھی کنونس تھے۔ تو یہ مشاہد اللہ خان اللہ پاک کو مغفرت فرمائے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کس انٹرویو کی بنا کے اوپر وہ وزارت ان کی گئی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے الزام کس کے اوپر عائد کیا تھا؟ کنہوں نے؟ وہ مشاہد اللہ خان نے، وہ جو انہوں نے کال انٹرسیپٹ کرنے کی بات کا ذکر کر دیا تھا، اس کے بعد وہ اپنی وزارت سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ دھرنے کے ارینج کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت کے جو بعد میں شجاع نواز صاحب نے بھی اپنی کتاب کے اندر بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد مشاہد اللہ خان کی وزارت گئی، تو یہ کھلا آپ کی حکومت کی طرف سے اشارہ تھا کہ کالز انٹرسیپٹ ہوگی۔ جنرل راحیل کو بلایا گیا تھا، نواز شریف نے ان کو آگاہ کیا، اس کے بعد مشاہد اللہ کی چھٹی ہو گئی۔ بہرحال میں اس واقعے کی جو ہے وہ تفصیل سے آگاہ نہیں ہوں،